کے شو میں SIFC فعال قطری سرمایہ کاری میں رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت. غزہ جنگ سے عالمی اقتصادی مشکلات میں اضافے کا انتباہ. فلسطین اور کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی. السلام علیکم. بس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سفان. عظیم، پاکستان میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے. خاص طور پہ SIFC ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم اس ان ٹیپڈ پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں زراعت کا شعبہ سر فہرست ہے. مائنز اینڈ منرل کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن زراعت کے حوالے سے خصوصی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ترجیح اور توجہ دی جا رہی ہے. کارپوریٹ فارمنگ کے سے پاکستان عوامی منسلک ہو کر یہ کوشش کر رہی ہے کہ ایگریکلچر پروڈکٹ جو ہے اس کو بڑھایا جا سکے، اس ییلڈ کو بڑھایا جا سکے، اور ان جو بے پناہ پوٹینشیل زمین کی موجود ہے اس کو ٹیپ کیا جا سکے، اس وسیع پیمانے پر اس ایگریکلچر پروڈکٹ کو پروڈیوس کیا جا سکے، جس سے پاکستان کی معیشت بھی سنور سکے اور پاکستان ایک صحیح سمت میں جا سکے. اب اسی صورتحال میں چولستان جو کہ ایک صحرا ہے، وہ ایک اہم مقام اور ایک اہم اہمیت کا حامل ایک علاقہ ہے، کیونکہ یہاں پر ایگریکلچر کی ایک وسیع اس وقت رقبہ موجود ہے. ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سی کراپس اگائی جا سکتی ہیں. ہم آج اس پروگرام میں اس کے پہلے حصے میں ہم چولستان پر اسپیسیفکلی معاشی پوائنٹ آف ویو سے فوکس کرنے جا رہے ہیں. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخرکار اس میں کتنا پوٹینشیل موجود ہے. پاکستان کا جو کرنٹ ایگریکلچر پروڈکٹ ہے، اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو کتنا ہم یہاں سے مزید پروڈیوس کر سکتے ہیں، کتنی استطاعت یہ حصہ رکھتا ہے، یہ رقبہ رکھتا ہے. خاص طور پہ اگر فورن انویسٹمنٹ اس خطے میں جنریٹ کی جائے، یا پھر وہ لوکلز جو کہ یوتھ یا پھر نوجوان جو کہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، زراعت کے شعبے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی اگر اس شعبے کی طرف آئیں، خاص طور پہ چولستان کے اس ان ٹیپڈ پوٹینشیل کو دیکھیں صحرا میں، تو ان کے لیے کیا مواقع یہاں پر ہو سکتے ہیں. اس گفتگو کو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس پر محیط رکھتے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ کا ایک کچھ دنوں پہلے کالم بھی آیا تھا اس بارے میں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، سینئر معاشی امور کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ پہلے تو ابھی جو ہمارا ایگریکلچر پروڈکٹ ہے جو آپ نے لکھا بھی، دیٹ از اراؤنڈ $60 billion. چولستان میں آپ پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں another $60 billion. That means $120 billion. اتنا ہیوج پوٹینشیل آپ کو نظر آتا ہے چولستان میں. تھوڑا ٹیکٹیکلی سمجھائیں وائی آپ یہ $60 billion تک پہنچے کیسے اس فگر تک، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں $60 billion. خان صاحب، دو باتیں ہیں. پہلی تو ہم بات کر لیتے ہیں چولستان کے علاوہ، اور چولستان کی پھر اس میں ایڈیشن کر رہے ہیں. جی، جیسے آپ نے کہا کہ ابھی پورا پاکستان مل کے $60 ارب کی ایگریکلچر پروڈکٹ جو ہے، زرعی مصنوعات جو ہے وہ ہم پیدا کرتے ہیں، اور زیادہ تر اس کی جو کنزمپشن ہے وہ پاکستان کے اندر ہی ہوتی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، آپ اس کو انٹرنیٹ پہ خود سے دیکھ سکتے ہیں. اس کا ٹائٹل ہے پاکستان ایٹ دا ریٹ آف 100. ابھی وہ چولستان کی بات نہیں کر رہے ہیں. اچھا، وہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اس سال حکومت نے جو ہدف رکھا ہے گندم کی فصل کا، وہ 27 ملین ٹن کا ہے. اور وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر 80 ملین ٹن کا جو ہے گندم کا پوٹینشیل موجود ہے. تو 27 ہم ابھی کر رہے ہیں جو ہمارا ہدف ہے، اور 80 ملین کا پوٹینشیل ہے جس کا آپ نے پوٹینشیل کا ابتدائی میں ذکر کیا. اسی طرح کپاس، یہ اب میری فگرز نہیں ہیں، یہ ورلڈ بینک کی فگرز آ رہی ہیں آپ کے سامنے. کپاس کا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ہم کوئی 10 ملین بیل جو ہے کپاس کی بناتے ہیں اور اگاتے ہیں، اور جو پوٹینشیل ہے وہ 23 ملین کا ہے، 23 ملین. چاول کوئی 7.4 ملین کی ہماری فصل آتی ہے. ورلڈ بینک کا کہنا یہ ہے کہ فصل کے پوٹینشیل جو ہے وہ 13 ملین کا ہے. تو ابھی تو چولستان کو اگر آپ چھوڑ دیں اور صرف یہ گندم کو 5 اور چاول کی فصل کو جمع کر لیں، تو آپ سمجھیے کہ ہمارا پوٹینشیل جو ہے وہ 60 ملین سے لگ بھگ ڈبل ہو سکتا ہے بغیر چولستان کی. اچھا، اب چولستان کی بات کر لیں. چولستان کا میں خاص طور پہ ذکر اس لیے کر رہا تھا کہ دنیا میں 2 یا 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ صحراؤں کے اوپر بہت بڑے تجربے ہوئے ہیں. سعودی عربیہ کے اندر بہت بڑا صحرا ہے، اور اسرائیل کا جو نیگیو ڈیزرٹ ہے اس میں بہت کام ہوا ہے ایگریکلچر کے حوالے سے. اب جب ہم صحرا کی بات کرتے ہیں، چولستان کی بات کرتے ہیں، ہمارا چولستان کا صحرا جو ہے وہ تقریباً 25,800 اسکوائر کلومیٹر کا وہ رقبہ ہے ٹوٹل.
اس کو اب صحرا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو دو چیزوں کی بات ہوتی ہے. ایک واٹر مینجمنٹ, کیونکہ وہاں پانی کی بہت کمی ہوتی ہے, تو واٹر مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے, اور ٹیکنالوجی. ان دونوں چیزوں کو اگر ہم جمع کرتے ہیں, واٹر مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی, تو پھر صحرا کو بدلا جا سکتا ہے فرٹیلائز لینڈ میں, اور وہاں سے بے پناہ آپ سمجھیے کہ جو فصلیں ہیں, فروٹ ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, یہ اگائی جا سکتی ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ مجھے فرمائیں, کیونکہ یہ تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ صحرا ہے, اس میں جو میں نے آپ نے لکھا بھی ہے کہ اسمارٹ ٹیکنالوجی سے اور پھر واٹر مینجمنٹ سے ہم اس کو فرٹیلائز لینڈ میں بدل سکتے ہیں, لیکن جس پوٹینشیل کی آپ UN کی رپورٹ میں بات کر رہے ہیں, وہاں پر جو فرٹیلائز لینڈ میں جو پوٹینشیل ہے ہم اس کو ٹیپ نہیں کر پا رہے, تو اس کے ریزنز کیا ہیں؟ اور ادھر جب ہم بات کرتے ہیں فارمر سے, تو وہاں پر بھی پانی, ایگریکلچر کریڈٹ ڈسبرسمنٹ اور بہت سی اہم فگرز وہ کوٹ کرتے ہیں. تو پہلے تو جو فرٹیلائز لینڈ ہے اس کا پوٹینشیل ٹیپ کرنے میں کیا قدغنیں, کیا ہرڈلز اور کیا اس پر رکاوٹیں ہیں, یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں پہلے. جی بالکل, یہ بہت زبردست سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سوال کے اوپر ہمیں بے پناہ ٹائم اور بہت ریسرچ کرنی چاہیے اور بھی کرنا چاہیے. دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ پر ایکڑ یا پر ہیکٹر کے حوالے سے وہ دنیا بھر میں آپ سمجھیے کہ سب سے کمزور ترین ہے, سب سے کم ہے. ہم گندم کی جو پروڈکٹیوٹی لیتے ہیں وہ آپ سمجھیے کہ 3-4 ٹن پر ہیکٹر سے اوپر نہیں جاتی. ایسٹ پنجاب میں جو کہ جسٹ اکراس ایریا ہے ہمارے ویسٹ پنجاب سے انڈیا کے اندر, وہ تقریباً ہم سے ڈبل لے رہے ہیں. دنیا بھر میں گندم کی فصل جو ہے وہ 6, 7, 8, 10 ٹن پر ہیکٹر تک چلی جاتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے 3 گنا زیادہ. تو پہلا جو سب سے بڑا ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پروڈکشن ہے پر ہیکٹر کے حوالے سے, پر ایکڑ کے حوالے سے, وہ دنیا بھر میں تقریباً لوسٹ ہے, وہ آدھی ہے. اس کو صرف ڈبل کرنے سے معاملہ جو ہے, پنجاب جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ اس ٹوٹل پورے ریجن کا ایک فوڈ باسکٹ بن سکتا ہے. دوسرا بہت بڑا امپیڈمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, رکاوٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ ہے کوالٹی سیڈ. یعنی کہ جو سیڈ کا جو معیار ہے وہ حکومت جو ہے وہ کوالٹی سیڈ فارمرز کو مہیا نہیں کر پاتی. صحیح. اب اسلام آباد سے کوئی 15-20 منٹ دور چک شداد کے اندر ایک بہت بڑا پاکستان کا جو ہے وہ ایگریکلچر ریسرچ سینٹر بنا ہوا. وہاں پہ میرا استفان صاحب جانا ہوا, اور میں نے وہاں پہ یہ سوال اٹھایا جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. وہاں پہ ان کے جو ڈی جی صاحب تھے, ان سے میں نے کہا کہ ہم اتنی لو پروڈکٹیوٹی لے رہے ہیں, گندم کی ہو جائے, کپاس کی ہو جائے, چاول کی ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے 1 ایکڑ زمین پہ لے کے گئے جو اس ایکسپیریمنٹل فیسلٹی کے اندر موجود ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم 80 من فی ایکڑ جو ہے وہ گندم کی فصل لے رہے ہیں. یعنی کہ یہ پاکستان کے اندر اس جگہ پہ ریسرچ سینٹر کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. باقی پاکستان میں 30-40 من سے اوپر نہیں جاتے, یہ 80 من لے رہے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ بھائی اگر آپ 80 من یہاں پہ لے رہے ہیں تو آپ یہ والا سیڈ جو ہے یہ پورے ملک میں پھیلائیں, پورے ملک میں کسانوں کو ملے, اور وہاں پہ ان کی جو ہے پروڈکشن وہ بھی ڈبل ہو. تو ان کا ایک بڑا ویلڈ جواب تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ریسرچرز ہیں, ہم نے یہ کام کر دکھایا ہے. اب جو برج بنانا ہے, یہاں سے سیڈ اٹھا کے لے کے جانا ہے, وہ منسٹریز نے کرنا ہے. اچھا. وہ منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی نہیں کرنا ہے, وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے, اور وہ کر نہیں رہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب پھر یہ جو برج کی آپ نے بات کی ہے, کیونکہ یہ پھر بڑا اہم ایک پہلو ہے, کیونکہ جو آپ نے لکھا بھی تھا کہ افواج کا جو کردار ہوتا ہے نیشنل آرمی کا مختلف ممالک میں, اس سے پہلے ایک کردار جو ہوتا ہے یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹیز کا, اور اس کے ساتھ کولیبریشن ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی, خاص طور پہ کارپوریٹ سیکٹر کی, اور پھر یونیورسٹیز کی, اور پھر وہ ریسرچ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے بوم کرتی ہے یا گرو کرتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے کہ اکیڈمیا یا خاص طور پہ جو ایگریکلچر ریسرچ میں ہے وہ اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے درمیان ہو, کیونکہ یہاں پر جو ہم بات کرتے ہیں شاگردوں سے بھی, جو یوتھ ہے ان کے ذہن میں ایگریکلچر یعنی ان کی لیسٹ پرائرٹی ہوتی ہے when it comes to a career choice اور a degree choice اور a specialization choice, اور اگر آتی بھی ہے تو وہ اس میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی فرٹیلائزر سیکٹر میں سیلز میں جاب پر لگ جائیں, یا وہ کسی اور پیسٹیسائڈ میں لگ جائیں, اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ییلڈ آؤٹ پٹ اور ایگریکلچر میں لگ کر وہ کس طرح پیسے کما سکتے ہیں یا انٹرپرینورشپ میں کیسے آ سکتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ اکیڈمیا اور کارپوریٹ سیکٹر کے درمیان ایک برج بنے پہلے ڈاکٹر صاحب؟
جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر اور ریسرچ فیسلٹی اس میں حکومت کا رول بڑا امپورٹنٹ. اچھا. اب آپ نے جو کہا کہ ینگ جنریشن آ رہی ہے، دیکھیے جو ایگریکلچر ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں پریسیجن ٹیکنالوجی کی، اب ہم بات کر رہے ہیں ڈرپ اریگیشن کی، اب بات ہوتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈریون اریگیشن ہے. جیسے ہارویسٹ کیا جاتا ہے، سیڈ بوئے جاتے ہیں. اب جو سمارٹ فارمنگ ہے اس میں سیفان صاحب جو سینسرز ہیں، آپ سمجھیے کہ جو آپ کے ٹیلی فون کے اندر سم جاتا ہے ویسے سینسر جو ہیں ان کو بھی بویا جاتا ہے زمین کے اندر. اور وہ سینسر جو ہے وہ آپ کے موبائل فون کو بتاتے ہیں کہ کب پانی کی ضرورت ہے، پریسیجن پانی پھینکنا ہے، آپ نے پانی کا کم سے کم استعمال کرنا ہے، کتنی نمی پانی زمین کے نیچے ہے، کتنی نمی جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے. تو یہ جیسے جیسے آپ سیڈ بوتے ہیں ایسے ہی آپ سینسرز بھی بوئے جاتے ہیں. تو یہ بڑا ہائی ٹیکنالوجی معاملہ آ گیا ہے، اور اس میں جو ینگ جنریشن ہے، جو ہماری اگلی جنریشن ہے، وہ اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے. اچھا، اس میں پھر اس سطح کے اوپر اس کا مطلب ریاست کا مین کردار بنتا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کروائے فارمرز کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر ہم، کیونکہ منسٹری آف فوڈ نے اگر یہ کرنا ہوتا یا منسٹری آف ایگریکلچر نے یہ کرنا ہوتا تو یہ سالوں پہلے ہو چکا ہوتا، اور میرا نہیں خیال کہ تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ ڈنڈا اکنامکس چلتی ہے، نہ دار اکنامکس، نہ یہ اکنامکس، نہ وہ فلاں مارک اکنامکس. تو آپ کو لگتا ہے ایس آئی ایف سی از دا رائٹ پلیٹ فارم جو یہ پھر امپلیمنٹ کروائے یا پھر اس ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کروائے فار دا فارمرز تاکہ اس پوٹینشیل کو ٹیپ کیا جا سکے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، دنیا بھر میں بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ان کی اپنی آرمیز جو ہیں وہ کے ڈومیسٹک ایگریکلچر سیکٹر سے بڑی کلوز کوآپریشن کرتے ہیں. چین کے اندر جو ان کی ریڈ آرمی ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. ایون انڈیا کے اندر ان کی افواج جو ہیں وہ بھی بہت بڑا رول پلے کر رہی ہیں ان کے ایگریکلچر سیکٹر میں. روس کے اندر، برازیل کے اندر، مصر کے اندر، ویتنام کی فوج بڑا رول پلے کرتی ہے. انڈونیشیا، کینیا، ایران کے اندر ان کی فوج بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے، ترکی کے اندر اور عراق کے اندر. تو یہ ایک نیچرل سا کمبینیشن بنتا ہے کیونکہ افواج جو ہوتی ہیں دنیا بھر میں وہ بڑی آرگنائز ہوتی ہیں، اور ایگریکلچر سیکٹر کو سیدھی راہ پہ چلانے کے لیے اور یہ نئی ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کرنے کے لیے بڑی آرگنائزیشن چاہیے، اور جس کو ہم مین مینجمنٹ کہتے ہیں. اب وہ مین مینجمنٹ میں جو فوجی افسران ہوتے ہیں وہ سویلین سے کہیں آگے ہوتے ہیں. ان کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے مین مینجمنٹ کہ آپ نے آرگنائزیشن یہ کس طرح چلانی ہے. تو ایک تو اس میں منسٹری آف فوڈ سیکورٹی جو ہماری ہے اس کا رول ہونا چاہیے جو نہیں ہے. پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ ایگریکلچر ریسرچ سینٹر جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اس میں لگ بھگ جب میں گیا تھا تو 200 کے قریب پی ایچ ڈی اسکالرز کام کر رہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی اور ریسرچ فیسلٹی ہو جہاں پہ ایک ہی وقت میں کوئی 200 پی ایچ ڈی اسکالرز کام کر رہے ہوں، لیکن ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی تھی، ان کی پینشنز رک جاتی ہیں. تو ہم جو ہیں ایز اے گورنمنٹ جو ہے وہ ریسرچ فیسلٹی کا خیال نہیں رکھتی. اچھا، اور چولستان کی یہ جو اسپیسیفک بات ہے، اگر 25,000 اسکوائر کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بآسانی ہم فرٹیلائز لینڈ میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو پانی کی قلت ہے اس کے لیے بھی تو بہت سے امپورٹنٹ انوویشنز ہو چکی ہیں. ہمارے اسلامی ممالک کے اندر بھی آرٹیفیشل رین ہوتی ہے. تو کیا آپ کو، اور وہ یہ اتنی مہنگی ٹیکنالوجیز بھی نہیں ہیں لیکن اتنی نہیں جتنے ہم پیسہ ادھر ادھر کی چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں. تو وائی ناٹ دس کہ ہم 25,000 کلومیٹر کی جو زمین ہے اس کو فرٹیلائز بنانے کے لیے لائک آرٹیفیشل لینڈ اینی ادر آلٹرنیٹیو سائنٹیفکلی ہم ڈھونڈ کے نکالیں اور اس چولستان کی 25,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا کو ییلڈ سے کریں اور پھر اس کو پھر باقاعدہ فورن انویسٹمنٹ جنریٹ کریں، یا لوکلی اپنا ایگریکلچر جو انپٹ ہے، جو ہمارا ڈیمانڈ ہے اس کو بھی پورا کر سکیں، ایکسپورٹ کر سکیں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ڈرپ اریگیشن جو ہے جس میں پانی کی بہت کم، پانی ہمارے پاس بے تحاشا ہے لیکن ہم ضائع بہت کرتے ہیں. کچھ تو غلط فصلوں کے اوپر ضائع کر دیتے ہیں، یعنی کہ گنے کی اتنی بڑی فصل پاکستان میں اگائی جاتی ہے جو اتنا زیادہ پانی استعمال کرتی ہے. پاکستان کے لیے گنا جو ہے وہ اپروپریٹ فصل ایک نہیں ہے. تو معاملہ ہے ڈرپ اریگیشن کا اور معاملہ ہے پریسیجن ٹیکنالوجی کا. ہم نے صرف تبکے دینے ہیں اس فصل کو، اور وہ تبکے اس وقت دینے ہیں جب اس کو ضرورت ہے، اور وہ نشانہ لگا کے، آپ سمجھیے جیسے بندوق کا نشانہ لگایا جاتا ہے اس طرح نشانہ لگا کے وہ پانی ہم نے دینا ہے.
تو پانی کوئی بے تحاشا پانی کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز ڈرپ اریگیشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر جیسے آج کل وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈریون اریگیشن آ رہی ہے، یعنی کہ وہ سب آٹومیٹڈ کام، وہ سینسر جو آپ نے لگائے ہیں وہ سینسرز آپ کو خود سے بتاتے ہیں کہ آپ کو کس وقت کتنا پانی چاہیے، تو پانی کی اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی جب ہم ڈرپ اریگیشن پہ چلے جاتے ہیں۔ صحیح، اور یہ جو ساری ٹیکنالوجیز ہیں یہ انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پر ان چیزوں پہ آئے نہیں، ہم اس پر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں بہت اس میں آگے جا چکی ہیں۔ اسرائیل میں نے سنا ہے بہت ترقی کر چکا ہے، خاص طور پہ ایگریکلچر پروڈیوس میں، جو وہ کر رہا ہے غلط ہے، آپریشن ہے، لیکن جو وہاں پر سائنٹیفک جو ایکسپلوریشن ہوئی خاص طور پہ ایگریکلچر میں، اس کی دنیا متعارف ہے۔ اب یہ جو پوری صورتحال ہے یہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آرمی اب یہ ییلڈ آؤٹ پٹ جو ہے یہ ڈیزائرڈ یہ کروا سکے گی ان ہاؤ مچ ٹائم، کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوگا؟ اور خاص طور پہ ہم کیونکہ فوری اشد ضرورت ہے ہمیں اس وقت، ہمیں زر مبادلہ کی، اب یہ $60 بلین کا ایگریکلچر پروڈیوس اگر یہاں سے آ سکتا ہے تو اس کا کتنا ٹارگیٹڈ ٹائم ہو سکتا ہے، کتنے ٹائم پیریڈ میں ہم اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں خاص طور پہ چولستان کے حوالے سے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو ٹارگیٹڈ پروڈکشن، میرا خیال ہے پہلا سب سے فوکس بڑا یہ ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر ہم ڈالر خرچ کر رہے ہیں، جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، جیسے اس وقت ہم جو کھانے بنانے کا تیل ہے وہ بہت امپورٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ پاکستان کے اندر کیسٹر سیڈ اگایا جا سکتا ہے، سیسمی سیڈ اگایا جا سکتا ہے، ہم کوئی 3 سے 4 بلین 5 بلین ڈالر تک پہنچ جاتا ہے جو ہم کھانے بنانے کا تیل امپورٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ ہونا چاہیے کہ ہم کھانے بنانے کے تیل کے اندر خود کفیل ہوں۔ پھر چائے کی پلانٹیشن جو ہے پاکستان، آپ یقین کیجئے کہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر ہے چائے کا، یعنی کوئی $650 ملین کی سالانہ چائے ہم امپورٹ کر لیتے ہیں اور آپ اور میں پی جاتے ہیں۔ امریکہ اس سے کم چائے جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، ہم دنیا کے سب سے بڑے امپورٹر ہیں۔ پاکستان کے اندر بہت ساری جگہیں جیسے مری ہلز کا علاقہ ہے، وہ آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ علاقے ہیں جن کی نشاندہی کی جا چکی ہے کہ یہاں پہ چائے جو ہے اس کو اگایا جا سکتا ہے۔ تو پہلا جو فوکس ہے جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فیروز سلیم صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ ہم یہ جان رہے تھے ان سے کہ کتنا پوٹینشیل موجود ہے پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر میں، خاص طور پہ جو فصلیں ہیں وہاں پر۔ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، اس بریک کے بعد SIFC اور خاص طور پہ آج کشمیر کے حوالے سے 27 اکتوبر ہے، بلیک ڈے ہے، اور حماس اسرائیل جو معاملات چل رہے ہیں اس پر بھی آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھیں گے اس بریک کے بعد۔ بے نقاب میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں آپ کے سامنے SIFC پر گفتگو ہو رہی تھی، خاص طور پہ ایگریکلچر سیکٹر میں موجود پوٹینشیل پہ بات ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر فیروز سلیم صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح خاص طور پہ ایگریکلچر اور اسپیسیفکلی چولستان کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ $60 بلین کا ایگریکلچر پروڈیوس وہاں سے آ سکتا ہے اگر صرف واٹر مینجمنٹ اور اسمارٹ اریگیشن ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا جائے، تو اس کے ذریعے پاکستان کے پاس واسٹ پوٹینشیل موجود ہے۔ جو فصلیں وہاں سے آ سکتی ہیں اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور پاکستان کو کس طرح معاشی طور پہ مدد مل سکتی ہے چولستان کے صحرا سے، اس پر گفتگو ہوئی۔ اس کا ایک اور اسپیکٹ یہ بھی ہے ناظرین، اس پہ ہم گفتگو ہونی چاہیے کہ سردیوں میں خاص طور پہ چولستان میں ڈیزرٹ ایریا ہے، اور اس کو ایز اے ٹورزم بھی آپ اس کو اس سے انویسٹمنٹ اور اگر کی جائے تو ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے، دیٹ از آلسو اے ویری ہیوج پوٹینشیل۔ کیونکہ SIFC کا ذکر ہو رہا ہے تو قطری انویسٹمنٹ کے حوالے سے، LNG ٹرمینلز کے حوالے سے $200 ملین کی قطری انویسٹمنٹ وہ کہاں رکی ہے، کیوں رکی ہے، SIFC نے کیا تازہ ہدایت کی ہے، یہ معاملہ کب سے چل رہا تھا۔ خالد مصطفیٰ صاحب کی آج ایک سٹوری بھی آئی تھی، سینئر صحافی پروگرام میں ساتھ موجود ہے۔ خالد صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو $200 ملین کی انویسٹمنٹ ہے اس میں کتنا پرسنٹیج، یعنی 49% ہے قطری، کتنا انر گیس کا شیئر ہے، اور دوسرا یہ فرمائیے گا یہ ہرڈلز تھے کیا، کیوں تھے جو اس انویسٹمنٹ میں؟ دیکھیں پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس جو کیپیسٹی ٹو امپورٹ ہے نا LNG کی، وہ 1.2 BCF کی ہے، صحیح، جو کہ ہم نے جس کے اگینسٹ ساورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں۔ اچھا وہ جو ہیں وہ G2G ایگریمنٹس کے تحت لگے ہوئے ہیں،
لیکن یہ جو پروجیکٹ تھا یہ B2B پروجیکٹس کے طور پہ لگنا چاہ رہا تھا, یعنی کہ پرائیویٹ ارینجمنٹ ہونا تھا ان کا LNG لانے کا, اور پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے LNG لینی تھی. تو اس سے یہ تھا کہ گورنمنٹ کو کسی قسم کی کوئی یعنی کہ گارنٹیڈ جو تھا نا ٹیک آف نہیں کرنا تھا, کوئی پیسے بھی نہیں دینے تھے جو روز دوسروں کو کیپیسٹی جو پیمنٹس دی جاتی ہیں وہ نہیں دینی پڑنی تھی. لیکن یہ تھا کہ جو بیوروکریسی ہے وہ کافی عرصے سے کچھ ان کی شرائط تھیں کہ ہمیں یہ کیپیسٹی جو پائپ لائنز میں جو کیپیسٹی ہے وہ ایلوکیٹ کی جائے. تو سوئس صدر نے تو ایلوکیٹ کر دی ہوئی تھی اور انہوں نے GTA ایگریمنٹ کر دیا ہوا تھا, لیکن SNGPL کی طرف سے وہ جو بھی ایگریمنٹ تھا اس پہ انر گیس والے نہیں مان رہے تھے, اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ چاہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کے جو قطری انویسٹمنٹ ہے 49% ان کے شیئرز ہیں اس پرائیویٹ پروجیکٹ میں, پاکستان میں جو پہلا پرائیویٹ جو ٹرمینل لگنا ہے اس میں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں. تو ان کے انٹرسٹ کی وجہ سے جو امپورٹنس ہے وہ اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ RLNG کی سپلائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا, کیونکہ جو قطر ہے وہ RLNG پروڈیوسنگ کنٹری ہے. تو وہ بھی ایک تو ہمیں سسٹینیبل بیسس پہ ملنی تھی, تو آگے سے انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو دینی تھی, تو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی سسٹینیبل بیسس پہ ملنی تھی. اور جو پرائیویٹ سیکٹر لیتا ان سے تو وہ اپنا جو بزنس پلان ہے وہ سسٹینیبل بیسس پہ چاک آؤٹ کر سکتے تھے, ان کو کارو آؤٹ کر سکتے تھے. انہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس گیس آنی ہی آنی ہے, اور اس کی یہ پرائس جو بھی انہوں نے پرائیویٹ بیسس پہ کمرشل بیسس پہ جو بھی انہوں نے ان کو سیل آؤٹ کرنی تھی, جو بھی ریٹ تھا وہ ان کا آپس کا ارینجمنٹ ہونا تھا. انہوں نے صرف گورنمنٹ آف پاکستان کی جو تھی نا جو یعنی سوئی نادرن اور سوئی صدرن کی جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن جو لائنز تھی وہ یوز کرنی تھی. اچھا, تو اس میں اسپیسیفکلی اگر بڑا اچھا پروجیکٹ تھا. اچھا, اس میں جو اس پہ خالد بھائی یہ بتائیں کہ جو اسپیسیفکلی جو رکاوٹ آئی وہ کیا ریگولیٹری کے رول کے طور پہ اوگرا کی طرف سے آئی, یہ SNGPL SSGC کس پلیٹ فارم پر آئی رکاوٹ, اور اب جو ہدایت کیا دی گئی ہے SIFC کی طرف سے ٹو دا پیٹرولیم ڈویژن اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے؟ SNGPL والے کی طرف سے رکاوٹ تھی, کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ SNGPL اور سوئی صدرن کی کمپنیز جو بھی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تو گیس دے رہی ہے نا جی, تو ان کے ذہن میں ایک جو ہے نا ایک نیچرل وہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ جی یہ ہمارے جو مین بڑے بڑے جو کارپوریٹ سیکٹر کے جو ہمارے کلائنٹس ہیں یہ پرائیویٹ جو LNG ٹرمینلز ہوں گے یہ لے جائیں گے, تو ہمارے پاس صرف ریزیڈینشل رہ جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو مثال کے طور پر اگر پاور پلانٹس ہیں یا ایپٹما والے ہیں یا انڈسٹریل سیکٹر والے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے نا اپنی گیس جو ہے نا وہ لیتے ہیں, ہم انر گیس ٹرمینل سے لیتے ہیں گیس, کیونکہ ہم ان کے ساتھ ٹیرف جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ جو ہے مکمکا کر لیتے ہیں, جو بھی ٹیرف ہے وہ ہمیں وہ دیں گے, اور ان کے پیچھے جو سپلائی لائن ہوگی وہ تو قطر گیس والوں کی ہوگی, تو قطر گیس کے شیئرز بھی ہوں گے. تو یہ ایک بڑا مضبوط سا پروجیکٹ تھا, اس سے پرائیویٹ سیکٹر بڑا بوم کرنا تھا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو گیس کمپنیز ہیں وہ اپنے کلائنٹس نہیں چھوڑنا چاہتی, ٹھیک ہے, تو وہ ان کے انٹرسٹ پہ وہ قدغن پڑتی ہے, اس وجہ سے وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو یہ پچھلے 5 سال سے یہ مسئلہ چلا ہوا تھا. انہوں نے اور اب ایسا ہی ہدایت کی گئی ہے, میں خالد صاحب آپ ہمیں کیپیسٹی پائپ لائن نہیں دیں گے جی, تو ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے صاحب. میں بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا, اور SIFC کے قطری انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو رکاوٹ تھی وہ کہاں تھی اور اس کو دور کرنے کے لیے کیا ہدایت SIFC کی طرف سے دی گئی ہیں, اس پر گفتگو کری. بریک کے بعد ہم آئیں گے مسئلہ فلسطین, مسئلہ کشمیر, آج 27 اکتوبر ہے, اس پر خصوصی گفتگو بھی ہوگی. انسانی حقوق, سیاسی, سفارتی ہر پہلو سے بات کریں گے, اس کو اجاگر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں اہم ترین گفتگو کی قطری انویسٹمنٹ, SIFC, ایگریکلچر پوٹینشیل. لیکن یہ شاید سب میں اہم بات اب یہی ہے کہ جو فلسطین میں صورتحال ہے اس کا کیا حل ممکنہ ہو سکتا ہے. مسلسل انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. اسرائیل کی بربریت جو ہے اس کی نہ صرف مذمت بھی صحیح الفاظ میں جیسے کہا جائے کہ ویسٹرن میڈیا کی طرف سے نہیں کی جا رہی, کمپلیٹ ہپوکریسی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے, کمپلیٹ ہپوکریسی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر اکراس دا بورڈ. اس صورتحال میں آج کا دن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ آج کشمیر کے حوالے سے بھی یوم سیاح 27 اکتوبر, یہی وہ دن ہے جب انڈین آکوپائڈ فورسز نے کشمیر پر قبضہ کیا اور ایک جو انسٹیٹیوٹ آف ایکسیشن زبردستی دستخط کروایا 27 اکتوبر کو, بیک ڈیٹ میں 26 اکتوبر کی, اور مہاراجہ سے, اور اس کے ساتھ اس کے بعد ایگزیکٹلی اگر اس وقت کے اخبار ہم پڑھتے ہیں جنوری 16 1948 کا ایک میسیکر ہوتا ہے. دا ٹائمز لندن لکھتا ہے کہ 237,000 مسلمز ور سسٹمیٹکلی ایکسٹرمینیٹڈ ان جموں, اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ تقریباً جو مائنورٹی کو میجورٹی کو مائنورٹی کرنے کے لیے جو 61% ہوتی ہے مسلمز کی, اور یہ صورتحال آج تک کشمیر میں جاری ہے, اور یہی تقریباً صورتحال فلسطین میں. آج میں نے اس پروگرام سے قبل ایک بڑا انٹرسٹنگ, کیونکہ کشمیر اور فلسطین کا آپسی ایک جو رشتہ ہے اس پر ابھی ہم بات کریں گے, لیکن انڈیا کے اندر, نیو دہلی کے اندر, وہاں پر مسلمان یا وہاں پر کچھ لوگ جو تھے فلسطین کے لیے احتجاج کر رہے تھے, تو نیو دہلی پولیس ایکٹیویٹ ہوئی اور نیو دہلی پولیس نے ان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا. یہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ کس طرح ان کو گرفتار کیا اور ان کو احتجاج نہیں کرنے دیا اسرائیل کے خلاف, اسرائیل کی آکوپائڈ فورسز کے خلاف. میرے ساتھ مولانا اویس نورانی صاحب پروگرام میں موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, معروف سیاسی شخصیت, معروف مذہبی رہنما. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر وقار حسن صاحب پروگرام میں موجود ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں. دونوں کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اویس نورانی صاحب, آج کا دن کیونکہ 27 اکتوبر کشمیر بھی ہے اور ساتھ ساتھ فلسطین کا مسئلہ بھی ہے, اب سے کچھ دیر قبل تک میں نے الجزیرہ پہ دیکھا, ریسنٹلی جو اپڈیٹس تھیں اس میں کہا گیا کہ شاید کوئی میڈیشن کی کوشش ہو رہی ہے, قطر کوششیں کر رہا ہے. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ نورانی صاحب, کیا اس کا حل ممکن ہے, آپ کو کتنے دن میں نظر آتا ہے, اور کیا آپ کو اس کا جو ویسٹرن ہپوکریسی ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں نورانی صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. آپ نے دیکھیں, سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا سے جو ویسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں, وہ یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لبرلز ہوں, لیفٹسٹ ہوں, رائٹ ونگ کے ہوں, سینٹر فارورڈ لوگ ہوں, کنزرویٹو ہوں, کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو, وہی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ برسہ برس سے کئی دہائی سے معصوم بچوں کا, معصوم نوجوانوں کا, ماؤں کا, بہنوں کا قاتل ہے. سوشل میڈیا پہ جس طرح وائبرنٹ ہو کے اب مغرب کی طرف سے ان کی قاتلانہ سرگرمیاں, خون کی جو یہ ہولی کھیل رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف فلسطین میں, یہ ایک پوری دنیا کے سوالیہ نشان ہے. یونائٹڈ نیشنز میں بھی جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ ایک ایسا نظر آ رہا ہے جیسے انڈر ورلڈ مافیا یا انڈر ورلڈ ڈان بن گئے ہیں یہ لوگ. اب مسلمان ممالک کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ اسلامی ممالک کے سربراہان جو ہیں اجتماعی طور پر تو بظاہر نظر آتا ہے کہ ایک پیج پہ ہیں, مگر اس کا عمل جو ہے, رد عمل تو ضرور آ رہا ہے ہر جگہ سے, مگر اس کا عمل اب تک پازیٹیو وے میں نہیں آ رہا کہ جہاں ہم یہ کر سکیں کہ یہ اس حالات جو ہے وہ کنٹرول میں آئیں گے. یہ بات درست ہے کہ محمد بن سلمان نے اپنی کچھ 4-5 دن 1-1.5 ہفتے سے وہی کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سپلائی لائن کھلے, فرسٹ ایڈ وہاں پہنچ جائے, اور جو وہ بیسک کر سکتے ہیں. قطر کے اسٹیٹمنٹ میں بھی آپ ان کو سراہیں کہ انہوں نے بہرحال بولڈ سٹیپس لیے ہیں. ترکی اور دکان بھی کر رہا ہے. پاکستان کی طرف سے خانہ پوری ہوئی ہے, مگر اس طرح نہیں عمل ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. مگر اسلامی ممالک کی جو تنظیمات ہیں, OIC ہیں, اس کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کا کوئی میں یہ سمجھتا ہوں جو ایک تھریشولڈ قسم کا بیان آنا چاہیے تھا, اور تھریشولڈ قسم یعنی ایک پاور فل اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی, جس سے بظاہر ایک فلسطین کے ایشو کے اوپر جو قتل و غارت کری ہو رہی ہے اس کے اوپر اثر انداز بھی ہوتا, اور ہم بڑے فرنٹ فٹ پہ آ کے اس کے اوپر کامیابی کے ساتھ ایک کچھ نکات طے کرتے ہیں. یہ تو اسلامی ممالک کا رد عمل تھا, لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو خاص طور پہ اقوام متحدہ ہے یا دیگر ایسے ادارے ہیں جو امن کے لیے کام کرتے ہیں, OIC ہے, دیگر پلیٹ فارمز ہیں, ان کی جو اسٹیٹمنٹس آئیں کیا آپ ان سے مطمئن تھے؟ کیونکہ جیسے میں نے مثال کے طور پہ کچھ دیر قبل ایک اسٹیٹمنٹ آئی جو ان کے کمیشنر جنرل کی تھی UN, جو لوگ سوشل میڈیا پہ سب دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے نظر ہے, یہ کہنا غلط ہے اس وقت کہ اسلامی ممالک کی طرف سے کوئی ایسا
سالڈ رد عمل جب تک کسی کی طرف سے نہیں آ سکا, وہ پاورفل سپلائی اسٹیٹمنٹ نہیں آ سکی جس طرح ہونی چاہیے تھی. یعنی جس طرح ہم دوسرے ممالک کے اندر دیکھیں نا, یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں جو ہو رہا ہے, کھلے عام قتل و غارت گری ہو رہی ہے, کھلے عام وائلیشن ہو رہا ہے, ہر چیز کی وائلیشن ہے, ہر چیز کی. ہیومیٹیرین یہ جو جتنے بھی یہ لوگ جو انسانی حقوق کے چیمپئن تھے وہ سب آپ دیکھیں خاموش ہیں بالکل. اس ملک کے اندر جتنے بھی انسانی حقوق کے چیمپئن بیٹھے ہیں وہ بھی خاموش ہیں. بس وہ بیان تک تو ضرور اپنے حالات کو دیکھتے ہیں مگر عملی طور پہ وہ اس کو پوزیشن پہ نہیں لا سکتے کہ کوئی اس طرح خیال بیان دے کہ ہماری ایڈ بند ہو جائے. ہر ملک کو خوف لگا ہوا ہے. پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ سے باہر آتا ہے. یہی حال آپ نے فرمایا انڈیا کے لیے. انڈیا تو دیکھیں نا, انڈیا تو روز اول سے ایک فاشسٹ قسم کی رجیم مودی سرکار کے انڈر RSS کے ذریعے کام کر رہی ہے, اور ان کا طرز عمل بھی فاشزم ہے, ایکسٹریمزم کی طرف ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے گجرات کا قصائی ہے, کشمیر کے اندر جو آج حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. مطلب یعنی مسلمان ممالک کی طرف سے یہ بات درست ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر, ڈاکیومنٹیشن کے اوپر, فلسطین اور کشمیر کے میٹر پہ جس طرح ہمارا سٹینڈ ہے, سعودی عرب کا سٹینڈ ہے, قطر کا ہے اور دوسرے ممالک کا ہے, مگر اس سٹینڈ کا کرنا کیا ہے, اس پہ کوئی رد عمل اس طرح آنا چاہیے نہیں ہو رہا. ایک طرف اچھا اس میں جو نیگوسیشنز کی یا سیز فائر, آپ نے ابھی محمد بن سلمان کا ذکر کیا, جیسا میں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا آج کوٹ کر رہا ہے کہ پرزنرز ایکسچینج ڈیل یا سیز فائر کے لیے قطر میڈیٹ کر رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے قطر وہ کردار ادا کر سکے گا نورانی صاحب کہ وہ میڈیٹ کر سکے یا فوری جگمندی کی طرف جا سکے معاملہ؟ قطر has been very hard on few things. اپنی ویلیوز اور اپنے نظریات کے اوپر وہ بڑے بہت ہی فرم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایون آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے جب گیمز شروع کیے فیفا کے, انہوں نے اپنے کسی بھی چیز کے اوپر اپنے اسلامک ویوز کے, اسلامک آئیڈیالوجی ہے, ان کے نظریات ہیں یا ان کے جو کلچر ویلیوز ہیں, ان کو کسی طرح انہوں نے چینج کیا. قطر نے سپلائی لائن کا یہ سب باتیں جو آپ نے کی ہیں وہ تو صحیح ہے, مگر اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو چیز رکنی چاہیے وہ اب تک نہیں رک رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کھلے عام, ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک چیز کے اوپر کہ قطر یہ پرسو کر رہا ہے. آپ الجزیرہ کے بیچارے وہ جو بیرو چیف ہیں ان کی پوری فیملی کو اڑا دیا گیا اور پوری دنیا کا میڈیا اس پہ خاموش ہے. ان کے اوپر کوئی اس کے اوپر اتنا خاص رد عمل نہیں ہے. وہ بیچارے آپ کے سامنے الجزیرہ کے جو بیرو چیف تھے وہ سامنے آئے اور انہوں نے دیکھا سارا کچھ صورتحال, مگر افسوس نہ کہ پوری دنیا خاموش, یہ تماشائی ہے. اور اسرائیل بدماش بن کے کرا ہے. اسرائیل مسلمانوں کا, انسانیت کا, اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی یہ آپ دیکھ لیں بستے ہیں, ان کا قاتل ہے. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. یہی بات بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف میں آتے ہوئے, کیونکہ یہ ساتھ آج 27 اکتوبر ہے اور یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہے. ہم نے کچھ فوٹیجز دیکھا ہے کہ وہاں احتجاج ہو رہا تھا, وہاں پر فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف احتجاج تھا. فوراً پولیس ایکٹیویٹ ہوئی, گرفتاریاں ہوئیں, اور یہ ہم روز کشمیر میں دیکھتے ہیں جہاں مسلسل شہادتیں ہوتی ہیں, سالوں سے ہوتی آ رہی ہیں. UNSC کی اس ریزولوشن کو ہم لکیر پیٹ کے تھک چکے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جنیوا کنونشن ہو, انٹرنیشنل جو بھی باؤنڈریز ہو, سب کی دھجیاں اڑا دی ہیں بھارت نے. تو یہ بھارت بھی اب کھل کر سامنے آ چکا ہے اس پورے معاملے میں, یہ فلسطین کے جس طرح گرفتاریاں کر رہے ہیں وہاں احتجاج کرنے والوں کی. بریگیڈیئر صاحب جی تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک بھارت پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں, جو سچویشن ہے بالکل فرمائیں عربین پینسولا میں, اس پہ تھوڑی بات ہو جائے. اور دوسرا جو ہے نا, اس میں ٹائم وی فیل کہ شاید یہ ون آٹ انسیڈنٹ ہے فلسطین والا جو ہو جاتا ہے ہر 4-5 سال بعد. دس از بیسیکلی اے کنٹینیوشن آف پالیسی, اور ابھی اس پہ بات ہونا شروع ہوئی ہے. اسرائیل کا جب بن گوریا پہلا پریزیڈنٹ تھا تو اس نے جب اپنے عبائدین کو اکٹھا کیا, جب انہوں نے قبضہ کیا کہ یہ ہم نے ان سے زمین بھی لے لیا, ان کو امپریزن کیا تو یہ ریئیکٹ کریں گے, تو ایک پالیسی آئی تھی, اس کا نام ہے داہیوا پالیسی, اور یہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں. داہیوا پالیسی بیسیکلی فلسطینیوں کو ٹریٹ کرتی ہے لائک گراس, اور اٹس ان ہیومن, جانور بھی نہیں, گراس, کہ جیسے گھاس کھڑی ہو آپ لان مور لیں اور اس کو, تو اس کا مطلب ہے کہ فلسطینیوں کی کوئی بھی جنریشن جب ریزسٹ کرے گی تو اس کو آئی وڈ سے کہ اس کا جینوسائیڈ کیا ہے. سو یہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے, اور فلسطینیوں کی طرف سے چوتھی انتفاضہ ہے. اس میں اگر آپ اسٹرگل دیکھیں تو اس دفعہ بہت انٹینس ہے. اچھا ہوا کیا ہے آن گراؤنڈ جو ہے,
حماس کو چاہے آپ جس طریقے سے بھی دیکھیں, لیکن آئی تھنک ایز فار ایز فلسطین کے جہاد کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, مروان بشارہ ہیں اس کے الجزیرہ کے, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا 5-6 دن پہلے کہ they decided instead of dying in humiliation in their houses on their knees, they decided کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے لڑیں اور ہم وار کو لے جائیں گے اسرائیل میں. تو بیسیکلی یہ اس کا پولیٹیکل ایم تھا کہ اس میں چونکہ عالمی ضمیر تو خاموش ہو چکا تھا, دین دیر واز نارملائزیشن پروسیس ہے, اس کے ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیجز ہوں گے, لیکن فلسطینیوں نے سوچا کہ جی یہ ہماری کاسٹ پہ ہے, ہماری ہی زمین ہے. بیت المقدس کا ایک بہت بڑا آئی وڈ سے انڈر لائننگ فیکٹر جو ٹائم ہم فرگیٹ کرتے ہیں کہ قبلہ اول ہے, اور اس کی آئی تھنک ہرمین شریفین کے بعد آئی تھنک تھرڈ ہولی شرائن ہے, اس کی ویسی پروٹیکشن جو ہمارے اوپر فرض ہے مسلمانوں. تو یہ آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن انہوں نے وار کو لے کے گئے, نوئنگ فلی ویل کہ اس کا کافی لاس بھی ہوگا, بیکاز پچھلی انتفاضہ میں بھی ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی مارے, اور ابھی اگر آپ اوور آل دیکھیں تو اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے, کیونکہ آپ نے تھوڑے تاریخی پس منظر بیان کیا ہے, تو یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حماس نے جواز فراہم کیا یا حماس ذمہ دار ہے. تو یہ آپ فرمائیں کہ اس سے پہلے بھی کیا صورتحال تھی, کوئی جنت میں تو نہیں رہ رہے تھے فلسطینی, جو غزہ کو جس طرح انہوں نے سب میں بڑی جھیل دنیا کی بنایا ہوا تھا, اگر یہ نہ ہوتا تو بھی کیا ہو, یعنی وہاں کیا اس سے کوئی بہتر صورتحال تھی؟ تقریباً یہی صورتحال کا سامنا سالوں سے کر ہی رہے تھے نا وہ. تو بہت سے لوگ جو حماس کو بلیم کرنے لگتے ہیں, جو ہمارے مسلمان ممالک سے بھی ہیں, جو سو کالڈ نیریٹو بلڈرز ہیں, وہ کیوں بلیم کرنے لگتے ہیں, اور کیا یہ صحیح ہے؟ جی میرے خیال میں آئی تھنک جو میں نے بات کی نا کہ جو مروان بشارہ نے سیدھی سیدھی بات کی, مطلب ایک سلو ڈیتھ تو ہو رہی تھی, اور ہم کاؤنٹ کریں تو لاکھوں میں تعداد ہے, امپریزمنٹ ہے, ڈسلوکیشن ہے. پہلا جو ان کا ہوا تھا جب 48 میں جب ان کو نکالا گیا تو لاکھوں کی تعداد پر ڈیموگرافک چینج, ایگزیکٹلی وہی پالیسی اسرائیل انڈیا کرتا ہے کشمیر میں. اچھا ابھی آتے ہیں ملٹری سچویشن پہ. اسلامک ورلڈ میں جو اونرس ہے, آئی وڈ سے اونرس لائز آن دا نیبرنگ کنٹری. اس کے بعد OIC پہ آتے ہیں, تو اٹ مینس کہ مصر ہے, بہت بڑا ملک ہے, بارڈر کرتا ہے, جارڈن ہے, ہاشمائٹ کنگڈم ہے, جن کے پاس کنجیاں ہیں بیت المقدس کی, اور اسٹل دے آر وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ دے آر دی اونرز. پھر فلسطینیوں کی بہت بڑی تعداد جارڈن میں بھی ہے, اسٹریٹ پہ پریشر بھی ہے. اینڈ دین کم سیریا جو وار ٹاؤن ہے, لیکن ابھی وہاں سے ریئیکشن آ رہا ہے. پھر آ جاتا ہے لیبنان. سو یہ ممالک ہیں. ایون آئی وڈ سے کہ اگر آپ نے اسرائیل کو سینگولیٹ کرنا ہے یا لیٹر آن ملٹری سولوشن کی طرف جانا ہے, تو سب سے پہلے وہاں سے ہوگی. ابھی لائک افغانستان سے ایک کال ہے کہ ہمیں رستہ دیں, somebody has to give, تو وہ آج تک الٹیمیٹ سولوشن جو ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اکنامک سینکشنز کی طرف آپ جا سکتے تھے یا جا سکتے ہیں, ڈپلومیٹیکلی ٹھیک ہے, مطلب یو کین کٹ دا ریلیشن. لیکن ابھی آپ نے نیبرز کی بات کی, بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائے گا کہ فرق پڑتا ہے. سر ایک سیکنڈ, ایک سوال, کیونکہ یہاں پہ آپ نے نیبرز کی بات کی, سیریا کے اوپر جو کہا ہے, اور پھر جو US کے اسپوکس مین ہے وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کے, انہوں نے کہا ہے کہ اٹ واز ان سیلف ڈیفینس جو سیریا پہ اٹیک ہوا, کہ وہاں سے کاؤنٹر ہوا تو ہم نے کاؤنٹر کیا. تو اور یہ بہت زیادہ سوال ذہنوں میں تھا کہ یہ کیا اس کا ریپل ایفیکٹ آئے گا پورے اس خطے میں. تو آپ واٹ ڈو یو فورسی, یہ کہاں تک آئے گا, اور کیا ہم یعنی کن ممالک تک اس کا جو ریپل ایفیکٹ ہے پھیلے گا, کہاں تک آئے گا, اور کتنی یہ جنگ پھیل سکتی ہے؟ جی ہم اسی طرف آ رہے ہیں. مطلب جب شروع میں لڑائی شروع, لوگوں نے کہا تھا یہ 3-4 دن میں ریپ اپ کر دے گا اسرائیل, اور بڑے بلند و بانگ تھا. اچھا ابھی تھوڑا ملٹری سچویشن کی طرف آتے ہیں. جی OIC تو لیٹ سے اگر نہیں کر سکتی, تو ناؤ وی کم ٹو دیر متحرک گروپس ہیں, ان کی ذرا بات کر لیں. یو ہیو حزب اللہ ہے جس کے پاس 1,30,000 میزائل اور راکٹس ہیں. دین یو ہیو کتائب حزب اللہ جو بیٹھی ہوئی ہے عراق میں, اگین ان کے پاس ڈرون وارفیئر کیپبلٹی ہے. سیریا میں آلریڈی IRGC ہے, اور ابھی بھی آئی تھنک S-400 کی بھی خبر ہے موو کیا اسرائیلی ایئر فورس کو. ناردرن اسرائیل میں فلائنگ کرنے میں بھی مشکل پیش آئے گی. پھر نیچے ساؤتھ میں آپ کے انصار اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بیسیکلی اٹ از ان یمن, ان کے 2 میزائل انٹرسیپٹ کیے گئے. تو آئی وڈ سے کہ یہ اسی طرح ود ان پیلسٹائن ایک تو حماس ہوگی, پھر اسلامک جہاد ہے, اینڈ دین دیر از اے لائنز اینڈ بریگیڈ ہے ویسٹ بینک میں, جن کو اٹھنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ ملٹی فیریس آئی وڈ سے کہ اگر آگے چلتی ہیں چیزیں, تو یہ سارے متحرک گروپ جو ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ انوالو ہو جائیں گے. اگر انوالو ہوتے ہیں تو 2 بڑے چوک پوائنٹس ہیں, اور آئی وڈ سے ایک تو ریڈ سی ہے جس میں سویز کینال, نیچے باب المندب ہے, اور اوپر آپ چلے جائیں عربین گلف میں, پرشین گلف میں یو ہیو اسٹریٹ آف ہرموز ہے, جہاں سے 61% آف آئل اینڈ گیس سپلائی جاتی ہے پوری دنیا کی. 30% آف دا ٹریڈ ہوتا ہے اسی علاقے سے. ایک شپ بھی اگر ہٹ ہوتا ہے اور چوک ہوتا ہے, تو امیجن یہ انٹرنیشنل پریشر کتنا زیادہ آئے گا. تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بڑی پاورز میں جو اینٹی لیٹ سے ویسٹ ہے, اس میں رشیا بھی ایک رول پلے کر رہا ہے. حماس کی لیڈرشپ آج بھی وہاں گئی ہوئی تھی. دے آر آلسو کائنڈ آف سیٹسفائڈ کہ جو رشیا یوکرین وار کا سارا پریشر تھا, کم از کم میڈیا میں سارا ڈائیورٹ ہو گیا ادھر, بکاز ابھی تو ان کے بغل بچے کی جان کو پڑی ہوئی ہے. سو آل ٹولڈ اگر یہ یہاں نہیں رکتا ہے, پیپل آر ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ آلریڈی جو آرڈیننس ڈلیور کیا گیا غازہ کے اوپر,
وہ آلموسٹ ہیروشیما پہ جو پہلا بم پھینکا گیا تھا اس کے برابر آپ کہہ لیں کلو ٹنز میں ہو چکا ہے جو بارود ہے. 60% آف غازہ از ڈسٹرائڈ, جہاں پہ 22-23 لاکھ لوگ وہاں پہ ہیں, 29 لاکھ جو ہے ویسٹ بینک میں ہیں جو آلریڈی انسرکلڈ ہیں. تو یہ اتنی آئی تھنک آسان چیز, دیٹس وائی اسرائیل ابھی گراؤنڈ آفینسو سے گریز کر رہا ہے, بیکاز اس کو پتہ ہے کہ لڑائی آگے چلے گی. 1-2 ٹائم سے ان کو مار بھی پڑی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ سما متحرک گروپ جو ایکٹیویٹ جب ہوں گے, اور آلریڈی ہیں کئی جگہ انگیجمنٹ ہو چکی ہے, تو پھر جا کے اس کا کوئی حل نکلے گا. اس کے اوپر بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے, بیکاز اب انٹرنیشنل ٹریڈ ہٹ ہوتا ہے, انرجی سپلائی ہٹ ہوتی ہے, تو کوئی بھی اس کو آپ نے کہا اکنامک سینکشنز کا 6 شفٹس موو کی ہیں عمان گلف آف عمان میں. اچھا اجازت دیجیے نورانی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو صورتحال ہے جس پہ بڑا مفصل روشنی بریگیڈیئر صاحب نے ڈالی ود فیکٹس اینڈ فگرز, تو سر یہ فرمائیں کیونکہ اب ہماری حکمت عملی یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے, خدشہ ہے کہ یہ پھیل سکتی ہے, اس خطے کو پورے لپیٹ میں لے سکتی ہے اور لے بھی رہی ہے, ہماری حکمت عملی درست ہے, سنجیدہ ہے, بیلنسڈ ہے, یا وی شوڈ بی مور اگریسو؟ اویس صاحب ہم کیا کین وی افورڈ ٹو بی مور اگریسو, اور از اٹ دا رائٹ اپروچ؟ اویس نورانی صاحب میرا جہاں تک خیال ہے کہ آرمی چیف کی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ کافی ریزنیبل ہیں, اور ایک ایک قدم ہمیں پھونک کے رکھنا پڑتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ وی آر الحمدللہ ڈکلیئر نیوکلیئر اسٹیٹ آفیشلی, اور مسلمان ممالک کی کہنے کو آپ لیڈرشپ مکہ مدینہ اور مکہ معظمہ میں ہے, سعودیہ میں کہتے ہیں وہ ایسی, مگر اصل میں دیکھا جائے تو مسلمان ممالک میں سب سے زیادہ جو پاورفل اس وقت جو گراؤنڈ کے اوپر لڑنے کے لیے اگر کسی کی صلاحیت ہے یا وہ ہے پاکستان کی آرمی. اینڈ یو نو دس ویری ویل, وی بین ویری گڈ ود آور فرینڈس نیبرہڈ countries and other places for their exercises and everything. تو میرا نہیں خیال ہے, مگر یہ کہ اگریسو ضرور ہونا چاہیے اس حد تک کہ جس وقت تک جہاں تک ہمارا افہام و تفہیم سے کام نکل جائے. مگر دیکھیں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلامی ممالک جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی رد عمل نہیں آ رہا. میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ یہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو پوری دنیا کی اکانومی بھی اس سے ڈیمیج ہوگی, اور ظاہر ہے اس کی سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں پوری دنیا میں ہر جگہ ہیں. نفرت کی آگ ہے یہ, دیکھیں بیسیکلی جیسے نفرت کی آگ ہے. بچے آپ اس کے جذبے کو تو ختم نہیں کر سکتے. دیکھیں نا ایک اسرائیل ٹینک کھڑا کر کے ٹینک کے اوپر مسل چلا رہا ہے, بارود پھینک رہا ہے, بمز مار رہا ہے, اور فلسطینی بچہ 5-5, 4-4, 6-6 سال کے اس ٹینک کے آگے ایک چھوٹے سے پتھر لے کے گھما رہے ہیں. یہ جذبے کو آپ یو کین ناٹ فنش اٹ. اسی طرح کشمیر کی کنڈیشن ہے, تو آپ یہ تو لڑتے رہیں گے, وہ ان کا کام وہ مارتے رہیں گے, یہ اپنی جانوں کے نذرانے دیتے رہیں گے, مگر یہ اینڈ تو نہیں ہے نا, اس کا سلوشن تو نکالنا ہے. اسی لیے دیکھیں نا پاکستان میں قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو بیسکس تھے وہ ہمارے بنیادی جو فلسطین کا اور ہمارا اسرائیل کا جو ایشو ہے, کشمیر کا جو ایشو ہے, وہ سب ریلیٹڈ کر کے گئے. اور پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدیں جو ہیں اس کی ظاہر ہے پاکستان کی آرمی جو ہے. اب دیکھیں ہم تو پاکستان میں جب بھی جہاد کا نعرہ نکلا ہے تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسٹیٹ کا کام ہے یہ جہاد کرنا. اسٹیٹ جب ہم عوام سے کہے گی جہاد کے لیے نکلنا ہے تو پھر نکلنا چاہیے. اب اسٹیٹ فیصلہ کرے گی کہ ہمارا رد عمل کس طرح ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کا اس وقت جو رد عمل ہے اور اس وہ بیلنسڈ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ بہتر پیسٹ کے اوپر ہے جو ہمیں آگے فروٹفل بھی رہے گی. اب جذبات میں آگے تو ظاہر ہے یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, یو ڈونٹ ہیو اے بیک اپ سم کائنڈ آف دیٹ. ایک فورس کے ساتھ اگر آپ نے اترنا ہے تو اس کے لیے صرف ہماری ہی آرمی کا نہیں ہے, پوری پاکستان کی اسلامی ممالک کی جتنی بھی افواج ہے ان کے الائنسز جو ہوئے ہیں وہ شاید کمزور کیوں نہ ہو, مگر ان کی طرف سے ایک رد عمل آنا چاہیے اور ایک وائس آنی چاہیے. میں جو بار بار اس آپ کے سوال میں پروگرام کے اندر کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پاورفل اور تھریشولڈ قسم کی یعنی اسپیڈ اپ ایک رد عمل نہیں آ رہا ہے. سب انڈیویجولی دے رہے ہیں مگر یکسو ہو کر جو آنا چاہیے کسی پلیٹ فارم سے نہیں آ رہا. اچھا اس میں یہ وجہ
اس کو ضرورت نہیں ہوگی. اس کو اینالائز کرتے ہوئے بریگیڈیئر صاحب یہ بھی فرمائیں کہ آپ کی طرف آتے ہوئے کہ سوشل میڈیا خاص طور پہ، کیونکہ اس سے پہلے جب ہوتا رہا تو ویسٹرن میڈیا نے تو وہی کردار ادا کیا پہلے بھی جو ابھی کر رہا ہے، یعنی ہپوکریسی ہے، چھپا رہا ہے، آوازیں دبا رہا ہے، الٹا صحافیوں کو اس وقت ان کے فیملیز کو اٹیک ہو رہا ہے. لیکن یہ جو چیزیں کہ بچوں پہ حملے اور پھر اس کو فالس نیریٹو کے باوجود بھی جو فوٹیجز آ رہی ہیں سامنے ڈسپائٹ آل دا سینسرشپ، آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا امپیکٹ پڑا ہیومینیٹیرین اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو؟ کیونکہ کچھ حد تک وہ چیزیں کھل کر آ رہی ہیں، وہ چھپا نہیں پا رہے، نہ اس کو مینوپولیٹ کر پا رہے ہیں. جی آئی تھنک دونوں ڈومین میں ہوا ہے. اس میں ایک تو اسلامک ورلڈ پلس ڈیولپنگ ورلڈ، افریقہ میں آپ دیکھ لیں اور نان مسلم کنٹری، رشیا میں آپ دیکھ لیں، ٹرکی کا میڈیا ہے، اینڈ دین یو کم ٹو ویسٹرن ورلڈ میں بھی آپ کا الگ پھل سے اسلامک ڈائسپورا، مسلم ڈائسپورا کافی میجر فیکٹر ہے. لوگ یوریبیا کی بات کرتے ہیں کہ یورپ شاید 2050 میں 50% مسلم پاپولیشن ہو، تو ایک بہت بڑا ویٹ ہے. اور دوسرا پیپل آف کانشینس ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل میں سارے زائنسٹ ہیں. ابھی ان کے میں دیکھ رہا تھا ایک دو ربی تھے جنہوں نے بات کی تھی کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، سٹاپ کریں، کہ گھروں کا گھیراؤ کر کے ان کو اریسٹ کیا گیا. اینڈ ود ان اسرائیل دیر لاٹ آف پریشر آن نیتن یاہو. انڈیا کے اندر بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کیا کس قسم کا سٹانس لیا ہے کہ اپنے کورسپونڈنٹ بھیج. تو آئی تھنک سوشل میڈیا ون، پھر الجزیرہ کی بہت بڑی فائٹ ہے، TRT کی ہے، کچھ عرب چینلز ہیں اور بھی ہمارے اپنے کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں آئی وڈ سے کہ کانفلکٹ زون میں جو رپورٹ کر رہے ہیں. تو اس سے بڑا فرق پڑا ہے بیکاز ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے، اور ابھی جو ویسٹ کا یا اسرائیل کا جھوٹ تھا اور یہ ہمیشہ سمجھتے تھے، اور یہ انہوں نے بڑا تھریٹن کیا یونیورسٹیوں میں، ہارورڈ یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس کو تھریٹن کیا جی کہ آپ نے ایسا لیٹر کیوں لکھا ہے فیور آف پیلسٹائن. کو ظلم نظر آ رہا ہے، آدھ کٹی لاشیں ہیں، ابھی 1200-1300 سے زیادہ لوگ دبے ہوئے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں، ان کی لاشیں دفنانے والا کوئی نہیں ہے. تو کیا یہ جنگل کا قانون ہے اور کس قسم کی یہ لڑسے؟ اور ویسٹرن آئی وڈ سے ورلڈ بہت زیادہ ایکسپوز ہوا ہے بیکاز انہوں نے بالکل اسرائیل کا ساتھ دیا اپریسر کا، اور ابھی آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو آلسو سفر. اس وقت انالیسس یہ ہے کہ نوبڈی وانٹس ٹو سی مین اسٹریم میڈیا ویسٹ کا، لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں الجزیرہ کو. اور ہمارا رد عمل آپ کی نظر میں یہ ہمارا رد عمل ریاستی طور پر ہم نے پاکستانی میڈیا نے پاکستانی ریاست کا پاکستانی میڈیا نے آئی تھنک بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ڈے ون سے. یہ ریاست کا بھی جس طرح ذکر ہوا، آئی تھنک پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ دونوں کا جاننا، اظہار کرنا ود پیلسٹینین ایمبیسڈر کے ساتھ. اور آئی تھنک آپ دیکھ لیں اسلامک ورلڈ میں کون سا آرمی چیف ہے جس نے جا کے اس طریقے سے کیا ہو. تو آئی تھنک دس از آلسو ویری کریجیس اسٹیپ. اور آئی ایم شیور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان آرمی اور لیڈرشپ کے دل نہیں دھڑکتے فلسطینیوں یا کشمیریوں کے ساتھ. The only thing is کہ آپ کو اگر اسپیس ملتی ہے فار اینی لیٹس سے، اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے انشاءاللہ پاکستان ول بی ریڈی. دی اونلی تھنگ از بارڈرنگ جو نیشن. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، پروگرام میں جوائن کیا. بریگیڈیئر وقار صاحب اور اویس نورانی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. فلسطین پر، کشمیر پر ہم نے گفتگو کری اور کوشش کی کہ ہم اس معاملے کو، اس المیہ کو اٹھا سکیں. اس پلیٹ فارم سے فیڈ بیک دیجیے گا ضرور، دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.